بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ محترم ناظرین و سامعین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا اور آپ زخمی ہو گئے، اور پھر جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا ورنہ اور میری شہادت کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے حکومت منتقل کرنے کے لیے اپنے بعد اپنا جانشین اور اپنے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں میں سے 6 نام پیش کیے کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا خلیفہ بنا لو۔ اور وہ 6 نام تھے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ 6 رکنی کمیٹی ہے، ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا، اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ اور پھر یہ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ میرا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر، اس کو مشاورت میں تو شامل کر سکتے ہو لیکن اس کو میرے بعد خلیفہ نہیں بنانا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ تھا، ان کا ایک حکم تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں بنانا لیکن مشاورت میں اسے شامل کر سکتے ہو، اور خلیفہ اگر بنانا ہے تو ان 6 افراد میں سے کسی ایک فرد کو میرے بعد خلیفہ بنا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 6 رکنی کمیٹی کے سامنے ایک بات پیش کی، ایک مشورہ پیش کیا کہ دیکھیں خلیفہ ہم 6 میں سے کسی ایک ہی کو بنانا ہے، تو خلیفہ کے انتخاب میں آسانی کے لیے یوں کر لیتے ہیں کہ ہم 6 میں سے ایک آدمی اپنا حق دوسرے کے لیے قربان کر دے، یعنی خود خلیفہ کے انتخاب سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے اور دوسرے کے حق میں ووٹ دے دے، دوسرے کے حق میں مشورہ دے دے کہ میری بجائے اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا، اور حضرت سعد، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، ایک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور دوسرے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مشورہ دیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو جب خلافت کی دوڑ میں 3 افراد بیٹھ گئے، انہوں نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا اور مشورہ دیا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، تو پیچھے رہ گئے 3 افراد: حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بننا تھا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ میں اگر آپ میں سے کسی شخص کو خلیفہ بناؤں تو کیا آپ اس کو خلیفہ تسلیم کریں گے؟ تو دونوں نے یہ کہا کہ بالکل تسلیم کریں گے، آپ جس کو بھی خلیفہ بنائیں گے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی کہ میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر ساتھ ساتھ سارے صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ متفقہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال میں سے 12 دن کم تھے
کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور پھر 18 ذوالحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، تو تقریباً 12 سال سے 12 دن کم بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو۔ تو اتنا عرصہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کا 12 سال کا دور ہے، اس دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ جو پہلے 6 سال تھے وہ انتہائی پرسکون آرام سے گزر گئے، اس میں کوئی افراتفری نہیں ہوئی، اس میں کوئی معاملات گڑبڑ نہیں ہوئی، آرام سکون سے گزر گئے۔ لیکن جو آخری 6 سال ہیں ان میں مختلف جگہوں سے مختلف باتیں لوگوں نے کرنا شروع کر دیں اور اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور ان اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف حلقوں، مختلف لوگوں، مختلف افراد نے اس دور میں بھی کیا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو مختلف علاقوں کے گورنر بنایا، مختلف علاقوں کی حکومتی سیٹیں، حکومتی عہدے اپنے مختلف رشتہ داروں کو، اپنے قریبی افراد کو مختلف عہدے دیے، جس پر اعتراض اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے، جن کے پیٹ میں مروڑ تھی، انہوں نے اس دور میں بھی اعتراض کیا، اور آج بھی کچھ افراد جن کے پیٹ میں مروڑ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ باقی کام تو ٹھیک ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے قریبی افراد کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے، حکومت دی اور حکومت کے مختلف عہدوں پر بٹھا دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ اس پر اعتراض اس دور میں بھی ہوا، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ مسلمانوں تمہارے لیے میری سنت کو بھی لازمی پکڑنا ہے، اور میرے خلفاء راشدین جتنے بھی ہیں 4، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان چاروں کی سنت کا اتباع کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ یہ چاروں جو کام کریں گے وہ سنت ہے، وہ میرا طریقہ ہے، تو میرے طریقے کو بھی لازمی پکڑنا ہے اور میرے چاروں خلفاء کے طریقے کو بھی لازمی پکڑنا ہے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے تو اس پر اعتراض کرنے کا حق کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ راشد ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور ان کو متفقہ طور پر ان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تو کسی آدمی کو ان پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل چونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے حجت بننا تھا، ایک دلیل بننا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کو ایک اور نمونہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نمونہ یہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو میرے بعد خلیفہ نہیں بنانا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ خلافت میں اور حکومت میں موروثیت نہیں ہے کہ باپ فوت ہوگا تو اس کے بعد بیٹا حکمران بنے گا، بیٹا فوت ہوگا تو پوتا بنے گا۔ تو اسلام میں وراثت نہیں چلتی، خلافت میں اور حکمرانی میں وراثت نہیں چلے گی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، ان کا طریقہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایک نیا طریقہ امت کو دیا کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے قریبی افراد میں جو قریبی حلقہ ہے وہ اگر اس قابل ہیں، ان کے اندر اہلیت ہے عہدے کے لیے، کوئی بھی عہدہ ہے وہ آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، اور اس عہدے کے لیے جو شرائط ہیں، جو اہلیت ہے، جو ایبلٹی ہے، وہ ان افراد کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وہ عہدہ دینا کوئی جرم نہیں ہے، آپ وہ عہدہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد میں آنے والے افراد کے لیے چھوڑی کہ اگر آپ کے قریبی افراد اہل ہیں کسی بھی عہدے کے تو ان کو عہدہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس لیے جو آج کل
لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اللہ رب العزت اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رضا کا اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی قرار دے دیا، پھر کسی عام انسان اور کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد کے اوپر اعتراض کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کرام اور بالخصوص خلفۂ راشدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے طریقہ جو سنت انہوں نے امت تک پہنچائی ہے اس کے مطابق ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔